عباس، جب بھی میں انڈیویجولس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان بے گناہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ چاہے ہم بات غازہ کی کریں، روہنگیا کی کریں، ہزارہ کی کریں، کوئٹہ کی کریں، افغانستان کی کریں، بے گناہ لوگ نہ جانے کیوں اس قدر مارے جا رہے ہیں. پتہ نہیں نیلم ان لوگوں کو انصاف کب ملے گا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، انسان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے. اور یہ صرف آپ کا ہی سوال نہیں بلکہ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو اس ظلم کو دیکھتے ہیں، اس تشدد کو دیکھتے ہیں اور وہ نا امید ہو جاتے کہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں بچا سکے، اس ظلم سے روک سکے. بالکل ٹھیک کہا عباس. تک کہ اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے نا کہ جب اس قدر ظلم بڑھ رہا ہے، اتنی پریشانیاں ہیں جو لوگ اٹھا رہے ہیں، تو پھر پروردگار عالم یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو اپریسرز ہیں، ان سے بدلہ کب لے گا؟ کب تک بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ بالکل صحیح کہا نیلم. جنگ چاہے کوئی بھی لڑے، لیکن اس میں نقصان جو ہے ہیومینٹی کا ہوتا ہے. دونوں سائڈز جنگ نہیں جیتتی، لیکن the one that loses the war is humanity. بالکل ٹھیک کہا. یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز، ہر پل، ہر سیکنڈ جس کا مرڈر ہو رہا ہے وہ ہے انسانیت. اور آج تو دل یہ کہتا ہے کہ انسانیت بچی بھی ہے یا نہیں، اور کون ہے جو اس انسانیت کو بچائے گا؟ بالکل نیلم، لیکن ہمیں جو ہے نا امیدی کو پروپوگیٹ نہ کرنا ہے، بلکہ انفیکٹ ہم جہاں پہ بھی ہو ہمیں مظلوم کے حامی و ناصر بننا ہے، ان کے مددگار بننا ہے، irrespective from our actions, from our talks and from our words. اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ہمیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے جو ہے مظلوم کی حمایت کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک، کیا احتجاج کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اگر اہل بیت کی زندگی پر نظر بھی ڈالے تو امام حسین علیہ السلام نے کافی بار اس چیز کو کہا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیری سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی ہوگی. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. تمہیں نہیں لگتا اس موضوع پہ ہمیں چرچا کرنی چاہیے؟ چرچا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی جو عوام ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے، ہمارے جو ویورز ہیں، انہیں بھی ہم یہ بتائیں، نوجوانوں کو بھی یہ بتائیں کہ توکل رکھیں، امید رکھیں، پروردگار عالم ہر چیز دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح کہا نیلم آپ نے. اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ خاص نا امیدی کے موضوع پر رکھا گیا ہے. جو آج دنیا بھر میں ظلم و جور ہو رہا ہے، انسان اسے دیکھ کے اکثر نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اسی پروگرام کے آغاز میں یہ شعر پڑھ کے انسان کی نا امیدی کو دور کرنے کی کچھ اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. انہی فقروں کے سائے میں میں اس موضوع پر چرچا کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، اگر ہمارے آج کے موضوع کی بات کریں تو یہ ہے ہوپ اور ہوپلیسنس. اور آج کے اگر دور پر ہم نظر ڈالیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے من میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اسلام نے کس چیز کو امید کہا ہے، توکل کسے کہا ہے، اور ایک مومن کے لیے توکل کتنا ضروری ہے، امید کتنی ضروری ہے. تاکہ آج تو امید ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. ہم ہر روز، ہر پل انسانیت کے قتل کے بارے میں سنتے ہیں. ہر پل ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں دیش میں فلاں جگہ پر اتنے معصوموں کو قتل کر دیا گیا. ہم ویژولز دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بچوں کو اٹھا کر رو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کے بچوں کی لاشیں ہیں. کب تک مولانا صاحب، اور کیا ہے توکل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. سوالات آپ کے ماشاءاللہ نہایت معقول، اور معقول ہی نہیں، آج کل کے اعتبار سے نہایت ضروری ہیں، اور ہم لوگوں کو اس پر گفتگو کرنی چاہیے. اگر ہم آپ کے سوالات پہ غور کریں میرے عزیز تو اس میں کئی سوال بن کے نکلتے ہیں. جی، ایک مظالم کا ذکر کیا آپ نے، پھر آپ نے جو ہے وہ اس پر کہ کب تک چلے گا، نا امیدی پر بات آئی. تو دیکھیے قرآن مجید نے صاف صاف یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک بات تو کلیئر کٹ قرآن نے کہی ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا
جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ نہ چاہے. چاہے. ٹھیک. یا آپ ملاحظہ کیجئے 2000 سال کی سلطنت تھی, بادشاہت تھی ایران کی. کتنی پرانی تھی؟ 2000. جی ہاں, سب سے پرانی میرے خیال میں ہوگی, ورلڈ کی جو ہے وہ سب سے پرانی. 2000 برس. جی اور حرکت شروع کی انہوں نے. پہلے تو اس کے باپ نے, رضا پہلوی نے, پھر رضا پہلوی کے بعد جو بیٹا آیا وہ باپ سے آگے محمد رضا پہلوی نے. جی. ان لوگوں نے مظالم شروع کیے. تو ایسا نہیں ہے کہ انقلاب یوں ہی آ گیا. بالکل. جو مظالم ڈھائے گئے اس پر وہ قوم کھڑی ہوئی. ناخون تک بچیوں کے نکالے گئے ہیں جیلوں میں, لیکن یہ جمے رہے. جب جمے رہے تو اللہ نے ان کا وہ پلٹا. تو اس چیز سے ایک امید تو یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ خاموشی سے ظلم برداشت نہیں کریں گے, آپ کو اٹھنا پڑے گا, آواز اٹھانی ہے. بغیر آواز اٹھائے آپ گھر میں چاہیے کہ دعا کریں اور اللہ آپ کی دعا سن لے. یہ تو چلیے دنیاوی بات ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے, تو وہ سارا کام دھام چھوڑ کے دعا عبادت میں لگ گئے. تو کوئی دوسرے صحابی حضرت کی بارگاہ میں ایک دن آئے, بات نکل آئی کہ بھئی وہ کہاں ہے آج کل. تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ حضور وہ سارا کاروبار تو سب چھوڑ چھاڑ کے وہ عبادت میں لگ گئے, دعا نماز میں. تو امام نے کہا اگر وہ مستقل دعا نماز میں ہے تو اس کی روزی روٹی کیسے چلتی ہے, اس کا باورچی خانہ کیسے چلتا ہے, خرچ کیسے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب وہ دوست یار ہیں ان کی مدد کر دیتے ہیں. جانتے ہیں امام کا جواب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ان کی نماز و دعا سے. اوہ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھائیے. بالکل جی صحیح. آپ خود محنت کیجئے, آپ خود کوشش کیجئے, اس کے بعد دعا کیجئے, یقیناً اللہ تبارک و تعالی بالکل دعا ٹھیک. کو قبول کرے گا. ایفرٹ ضروری ہے. ہماری طرف سے احسنتم. کوشش ہونا ضروری جی ہے. بغیر اس کے نہیں, اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ بالکل جائیے. ٹھیک. تو قرآن نے یہی کہا کہ بھیا یہ مت سمجھیے آپ کہ ہم یوں ہی آپ کے حالات جی بدل دیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو ایک تو یہ ان کے لیے ہو گیا کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے کہ بھیا آپ چپ چاپ مت بیٹھیے, آپ اپنی آواز بلند کیجئے. اللہ کریم بے شک ہے, لیکن جب آپ کچھ کریں گے تو یہ تو ہو گیا مظلوموں کے تئیں. جی جی. اب آئیے ظلم فرض کیجئے میرے اوپر ہو رہا ہے, آپ دو لوگ ہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. جی اب یہاں پر دوسرا حکم ہے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ وصیت فرمائی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے سے دشمنی کرنا, نفرت کرتے رہنا, جی وللمظلوم عونا, اور مظلوم کے مددگار ہونا. مددگار بننا. اور اس پر جب آپ انشاءاللہ, ہم ہیں اس بار اتفاق سے کچھ زیادہ دنوں تک کسی اس پر یہ الگ سے ایک آپ ایپیسوڈ کر سکتے ہیں, مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی مدد کرنے کے سلسلے میں دین نے کیا ثواب رکھا ہے, جی دین نے کیا وہ رکھا ہے. تو یہ تو ایک چیز یہ ہو گئی. اب آئیے تیسرا, امید کی بات. یہی سوال تھا نا بیٹے آپ کا, بالکل ٹھیک. کہ امید کا. دیکھیے جہاں تک معاملہ امید کا ہے, کسی فارسی شاعر کا وہ شعر ہے, یاد آ رہا اس کا دوسرا مصرع بھول رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا ایسا, یوسف گم گشت باز آید ز کنعان غم مخور. یہ جو کربلا معلی ہے نا, امام حسین پر کیا معمولی ظلم ہوا؟ بالکل نہیں. کیا امام حسین سلام اللہ علیہ نے خاموشی سے ظلم سہ لیا؟ بالکل نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بھئی مرنا تو ہے ہی ہے, جی تو چلو بھئی آؤ مجھے مار دو. نہیں. کیا ایسا ہوا کربلا میں؟ جی بالکل نہیں. اپنی حد تک دفاع کیا. بالکل. تو یہ کربلا کا واقعہ جو ہے نا, وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جی کہ ہم کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. امام حسین بھوک اور پیاس کے باوجود نہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ اور نہ اصحاب امام حسین کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہ گیا. بے شک. انہوں نے باقاعدہ دفاع کیا, جی. ٹھیک ہے جان چلی گئی. جی اب جب جان چلی گئی تو یار بتاؤ, اتنے بڑے لوگ وہ مار دیے گئے, یہاں سے نا امیدی.
وہ ہوگا نا کہ امام حسین قتل کر دیا، کہ بچا کیا ہے؟ کہا نہیں، آج دیکھیے جو قتل کرنے یہ خود، اور اسی لیے جو ہر سال محرم جو منایا جاتا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سوال کا میرے لال یہی نکلتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا انسان کے اندر امید دلاتا ہے بالکل کہ وہ امام حسین علیہ السلام. دیکھیے دنیا میں کتنا بھی مجبور آدمی ہو، کورونا میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ہوا ہو، ایسے بھی افراد تھے بیچارے رکشا چلانے والے، بے شک ایسے بھی افراد تھے بیچارے کہ جن کا ایک دم کاروبار بند ہو گیا، فاقے کی نوبت آ گئی. اس میں ایسے افراد تھے کہ جو عزت دار ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر جب بہت خراب ہوئے تو آتے ہیں کہ صاحب اتنا دے دیے، کم از کم بچے کے لیے دودھ تو لے لیں. تو غیرت دار آدمی کو بھی ہاتھ پھیلانا پڑا ہے نا. تو آدمی کی جو ہے وہ سب سے زیادہ کتنی وہ ہو سکتی ہے کہ بھیا 50 روپے دے دیجیے عباس بھائی، بچے کے لیے دودھ لے لیں. اتنا مجبور کوئی کورونا میں بھی نہیں ہوا کہ اپنے بچے کو پانی نہ پلا سکے. بے شک ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی کوئی دقت نہیں تھی. لیکن کربلا میں یہ بھی ہو گیا بالکل ٹھیک کہ حضرت سید الشہداء کے سامنے 18 سال کا کڑیل جوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ العطش قد قتلنی، پانی اور نہیں ہے پانی. 6 مہینے کے بچے کو لے کے چلے گئے، آخرکار چلو بھائی ہم مانگ ہی لیتے ہیں پانی. ملا پانی؟ نہیں ملا، ہے نا. تو یہ ایک طرف آدمی اس کو دیکھ کے بتائیے اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اب دوسری طرف اسی علی اصغر کی طرف سے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لیٹر دودھ ہر بالکل یہ وہ امید ہے کہ تم ایک اپنی جان دو گے نا، تمہاری ایک جان دینے سے ہزاروں جانوں کا جو ہے وہ معاملہ درست ہوگا. بالکل تو امید کے لیے جتنا بڑا ظلم ہو، کربلا سے زیادہ کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. اور واقعہ کربلا ایک بہت بڑی امید بن کے ہمارے سامنے ہے. بالکل. یہاں پہ میں نیلم کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن جیسا کہ مولانا صاحب نے اگزامپل دیا واقعی کربلا کا، تو ہم یہ کہنا چاہیں گے جب یہ جو ظالمین ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں تو اللہ جو ہے انہیں روکتا کیوں نہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ روک دیتا تو کبھی ان پر ظلم ہی نہ ہوتا. اور جو ہے اس سے جو ہے لوگ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. بالکل احسن. تم دیکھیے یہ جواب جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں یزید کے منہ پہ دیا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے زبردست سوال ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کیوں نہیں یزید کا ہاتھ شل کر دیا. آپ یوں کہیے نا کھل کر کے کہ اللہ نے کیوں نہیں یزید کے اوپر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آگے وہیں کم وقت مر گیا ہوتا، بات ہی ختم ہو جاتی. تاکہ اللہ کے کن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جواب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو دیا ہے وہی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ دوسری طریقے سے لیا یزید نے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے سامنے ہے، اس سے بےہودگی کی، بدتمیزی کی، میں ادھر زیادہ نہیں جاؤں گا، مجلس نہیں ہے یہ. جی بالکل. اس کے بعد آیت پڑھتا ہے. مسئلہ یہاں ہے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی قرآن کی آیتوں کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفنس میں. یزید نے وہی کیا. اچھا اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ قرآن میں یہ آیت ہے. جی ارشاد ہوا یزید نے جو آیت پڑھی امام حسین سلام اللہ علیہ کے سر مقدس کو خطاب کر کے کہ حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ معاذ اللہ، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا. اور اب اس کے بعد جو وہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک، پیغمبر آپ کہہ دیجیے اللہ ملک کا مالک ہے. بے شک. تعطی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ملک، یعنی اقتدار حکومت. بے شک. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بیدک الخیر، خدا سب تیرے ہاتھ میں. اب دیکھیں کتنے بڑھیا انداز سے یزید نے اس چیز کو پیش کیا کہ اللہ ملک کا مالک ہے، اس سے کون انکار کرے گا؟ کوئی نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، کون اس سے انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب اس آیت کو اس نے اپنے لیے ڈھال بنا کے پیش کیا کہ بھیا کل کو ہم کو برا مت کہنا. اللہ نے عطا کیا ہے، پیش کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھیا اگر ہم نے یہ سب کیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا. یعنی اللہ نے عطا کیا اتنا. آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ ایک حساب سے اشاعرہ عقیدہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو جواب آیا ہے سیم
قرآن ہی سے روایت کہتی ہے کیا, اور تو کسی میں بولنے کی ہمت تھی نہیں, دم تھا نہیں. فقامت زینب بنت علی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی, جی فحمد اللہ واثنى علیہ, حمد خداوندی کے بعد یزید نے کیا کہا تھا, اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ویسے ہی جواب, ان نسیت قول اللہ یا یزید, یہ آیت بھول گیا ہے تو, مطلب وہ آیت تجھ کو یاد رہی اللہ جس کو ملک دیتا ہے, جی. یہ بھول گیا ہے تو. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. یہ بے دین لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے اگر جو ہے وہ ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو یہ مہلت ان کے لیے بہت بڑھیا چیز ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, یہ چھوٹ اس لیے ہے, یہ ڈھیل اس لیے ہے, چھوٹ نہ کہا جائے بلکہ امال, یہ ڈھیل اس لیے ہے لیزدادوا اثما, تاکہ اور گناہ کریں, تو بڑھیا سے ان کو قاعدے سے پکڑا جائے. جی بالکل بالکل ٹھیک. یعنی مولوی صاحب تو اب اللہ روکتا نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہتا کرو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ظالموں کو ایک ڈھیل مل جاتی ہے تھوڑے. انا ہدیناہ السبیل, راستے سب بتا دیے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, سلیکٹ آپ کو کرنا ہے, طے تم کو کرنا ہے. اب اگر اللہ روک لے تو اس کا مطلب بندہ مجبور ہوا. بالکل ٹھیک, یہ جبر ہو جائے گا, جبر ہو جائے گا. اور اچھا اس طریقے سے تمہاری اوقات بھی نکل کے سامنے آ جائے گی, اور جو مظلوم ہے وہ اس کا اجر سامنے آئے گا, اور اس کی وہ صلاحیت اندر کی اور نکھر کے سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے مولانا صاحب. اور یہ تو واضح ہے آج کے 1400 سال پہلے جس طرح ایک بیابان میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا, آج وہیں پر اسی زمین پر اسی کربلا میں کروڑوں لوگ ایک ساتھ لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے نظر آتے ہیں. تو اس سے بڑا انصاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں پہ نا امیدی کا کوئی کارن ہی نہیں بچا, کوئی وہی نہیں بچا. اور ایک چیز آپ کے سوال میں امید والے پر یہ کہہ دیں ہم کہ ایک حدیث بڑی زبردست ہے, چاہے جتنے بڑے ظالم ہوں ان کو ٹکنا نہیں ہے. جی یزید سے لے کے آج تک. جی بالکل, اس کے لیے روایت موجود ہے, الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم. بے دینی کے ساتھ ادھرم آدمی کی سرکار تو بچ سکتی ہے بے شک, بٹ ظالم کی حکومت نہیں بچے, نہیں ٹک سکتی. آپ صدام کا حشر دیکھ لیجئے, بالکل آپ لیبی کا میں قذافی کا حشر دیکھ لیجئے, آپ فرعون کو دیکھ لیجئے, نئے پرانے سارے دیکھ لیجئے. بے دین ادھرمی کی جو ہے وہ سرکار تو بچ سکتی ہے, ظالم کا اقتدار بچے گا. یہی جو ہم نے تمیدی گفتگو میں کیا تھا کہ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا, رات ہے تو سویرا بھی ضرور ہونا ہے, ضرور ہونا ہے. اور جو یہ ظلم کا سورج ہے یہ ڈوبے گا, ضرور ڈوبے گا. پھر مولانا صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ جب ظلم و جور بہت بڑھ جائے گا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آج تو ہم ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم ماؤں کو اپنے بچوں پر روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے, انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی حجاب پہن کر ویسٹرن کنٹری میں باہر نکلے تو انہیں بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ایسی شاید کوئی جگہ نہیں باقی ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا ہو. بالکل, آج ہر جگہ ظلم سے ڈوبی ہوئی ہے عباس, ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں. تو پھر نوجوانوں کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولا کب آئیں گے. اور یہاں پہ نیلم میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ظلم کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ 2006 اور 2007 میں جو ہے امام مہدی کے خود والد کے روزے پر حملہ کیا گیا, وہاں پہ بلاسٹ کیا گیا. بالکل, تو یہ آخر امام سلام اللہ علیہ دسویں ٹارگٹ خود کیا امام گیا. زمانہ کے والد کے روزے پر اتنا ظلم ڈھایا گیا تو سوال اٹھتا ہے کہ کب تب بھی مولا نہیں آئے تو آخر مولا کب آئیں گے. پھر ایک دل میں کشمکش بھی آتی ہے کہ کیا مولا آئیں گے. احسنتم, اسی کا نام ہے نا امیدی. جی جو سوال ہوا ہے, جبکہ دین کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور ایک جو ہے احسن تم آپ کے اس سوال سے کہ ایک سب سے بڑی امید کا سبب حضرت کا وجود مبارک ہے. بالکل جی, کہ امام مہدی نہ کہیے لیکن ایک نجات دہندہ کا تصور, بالکل وہ مسیحیت میں بھی ہے, وہ ہندوازم میں بھی ہے, آپ کے یہاں بھی ہے, برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے, ہر کوئی مانتا ہے, ہر کوئی مانتا ہے. تو یہ خود حضرت کا وجود مبارک جو ہے
وہ خود ایک امید کے لیے ہے. بے شک. سمجھ گیا. اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہر مذہب میں ہے. جی یہودیوں کے ہاں بھی ہے جی کہ نجات دہندہ آئے گا. جی مسیحیوں کے یہاں ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس کو پوری دنیا کو پھر جی. کریں گے. ہمارے برادران جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں دیکھیے ہمارا اور ان کا ڈفرنس پر صرف اتنا ہے, ورنہ امام مہدی کے قائل وہ بھی ہیں جی بالکل. کہ امام مہدی, اب وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اور اس طرح ہوگا. جی. ہمارا ایک حضرت کا وجود مولا ہے. مبارک ہے جی. اور وہ پوری نگاہ ان کی ہمارے اوپر ہے. حتیٰ اہل ہنود کے یہاں, بے شک. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی جو ہے وہ کل جگ چل رہا ہے, اس کے بعد ستیگ کا تصور ہے. جی کل کیا آئے گا. تو جی یہ ستیگ کا تصور خود ایک امید کا سبب ہے. جی جی یہ حضرت کے ظہور کا تصور یہ خود ایک امید کا سبب ہے انشاءاللہ. جی جی. بالکل ٹھیک. اور تو جس طرح سے مول صاحب آپ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام ہم تمام کے لیے سب سے بڑی امید ہے, تو اور اسی لیے میں ایک بات اپنے ناظرین سے کہہ دوں کہ جتنا ہو سکے اپنے امام کو یاد کرتے رہا کیجیے, وہ بہت بڑی امید ہے ہمارے لیے. جی جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے اس نا امید دنیا میں ایک امید کا کرن جسے امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے, اجل اللہ تعالیٰ, جی بالکل, ان کے بارے میں اتنی تفصیلی بات بتائی. اور ہمارے ویورز کو بھی یہ لگنا چاہیے کہ ہاں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جی. کہ امام آنے والے اور ظلم و جور کو ختم کرنے والے. بالکل ٹھیک کہا تم نے عباس. آخر میں ہمارے ویورز سے یہی کہنا چاہیں گے کہ چاہے ظلم کتنا بھی بڑھ جائے, چاہے تشدد کتنے بھی عروج پر چلا جائے, لیکن ایک بات کو یاد رکھیں, اس دنیا کو ایک بار پھر ان تمام ظلم و ستم سے پاک کرنے کے لیے امام زمانہ ضرور آئیں گے. اسی لیے دعا کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, تاکہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں اور لبیک کہیں تو ہم بھی ان کے لبیک پر اپنی صدا بلند کر سکیں. اسی امید کے ساتھ ٹیم چرچا ٹائم کو دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.